اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیات نمبر 18 تا 21 میں اصحاب کہف کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ جب ان لوگوں کو اللہ نے ایک لمبے عرصے کی نیند کے بعد دوبارہ اٹھایا اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانے پینے کا سامان لانے کے لیے غار سے باہر بھیجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے تھے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو خوف سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر اس منظر سے دہشت طاری ہو جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اور جس طرح ہم نے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ بھلا اس غار میں تم کتنی مدت رہے ہوگے؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہیں۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم۔ جبکہ بعض دوسروں نے کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت غار میں رہے ہو۔ فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا۔ اب تم اپنے میں سے ایک آدمی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا حلال و پاکیزہ ہے، سو اس پاکیزہ کھانے میں سے کچھ کھانا ہمارے پاس لے آئے، اور یہ سب کام خوش اسلوبی اور احتیاط سے کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ بے شک اگر لوگوں کو تمہاری موجودگی کے بارے میں خبر مل گئی تو وہ تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا زبردستی تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو پھر تمہیں کبھی فلاح نصیب نہ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اس طرح ہم نے اس زمانے کے لوگوں کو اصحاب کہف کے حالات سے مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان پر نیند طاری کر دی۔
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب وہ لوگ اصحاب کہف کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، سو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، ان کے حالات ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ مگر جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ان کے نزدیک ایک مسجد بنائیں گے۔